السلام علیکم فرینڈس، یہ ابن آدم کی 3rd ایپیسوڈ۔ شکر ہے میں نے اپنی بچی کی شکل تو دیکھی۔ کہاں گم تھے تم؟ صوفیہ بیگم نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے انتہائی محبت سے کہا۔ وہ ابھی صوفیہ والا میں عارفہ کو پک کرنے آیا تھا۔ اس وقت سب شام کی چائے پر لان میں اکٹھے تھے۔ خیر تو ہے، یہ اٹیلین ٹو پیس ٹائی، لش پش کرتے جوتے اور پرفیوم کا بے دردی استعمال کس خوشی میں کیا ہے؟ کہاں بمباری کرنے جا رہے ہو؟ صوفیہ بیگم کے بالکل سامنے بوگن ویلا کی بیل کے پاس لان چیئر پر نیم دراز سارا توصیفی نظروں سے اپنے ہینڈسم کزن کو دیکھا۔ اس کا لہجہ شرارت میں ڈوبا ہوا تھا۔ بھائی تمہاری بہن کے ساتھ کہاں؟ کسی اور پر بم گرانے کا موقع ملتا ہے؟ حشر نہ کر دے میرا۔ اور باز آیا میں اس حرکتوں سے؟ اس نے بڑی بے تکلفی سے سارا کا چائے کا کپ پکڑ کر منہ سے لگا لیا۔ شرم کر لو، اپنی حرکتوں سے تو تم مر کر بھی باز نہیں آ سکتے، وہ جل کر بولی، جبکہ صوفیہ بیگم اس کی شرارت پر بے ساختہ ہنس رہی تھی۔ آپ ہی نے اسے شے دے کر سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ سارا نے شکایتی نظروں سے صوفیہ بیگم کی طرف دیکھا، جو اس کے لیے بڑی محنت کے ساتھ چائے کا ایک اور کپ بنا رہی تھی۔ وہ حقیقت میں ان کا لاڈلا تھا۔ جن دنوں اس کے ماں باپ اکٹھے پی ایچ ڈی کرنے انگلینڈ گئے تھے، اس وقت وہ صرف 3 سال کا تھا، اور اس نے اپنے بچپن کے 5 انتہائی قیمتی سال صوفیہ بیگم کی گود میں ہی گزارے تھے۔ اس لیے وہ اپنی ممی کے ساتھ ساتھ صوفیہ بیگم کو ان کی بیٹیوں کی طرح ماما ہی کہتا آیا تھا۔ صوفیہ بیگم اس کی تائی لگتی تھی۔ ان کی صرف 4 بیٹیاں تھیں، اس لیے بھی وہ ان کا خاصا لاڈلا تھا۔ میں نے سنا ہے اس سیزن میں تمہارے لان کے پرنٹ نے بڑے بڑے ڈیزائنر کے چھکے چھڑا دیے ہیں۔ فیشن انڈسٹری میں بڑے چرچے ہیں جناب کے۔ اس نے عارفہ کی تلاش میں دائیں بائیں دیکھتے ہوئے سارا کو چھیڑا۔ وہ اس کی ہم عمر تھی اور وہ دونوں میں بلا کی بے تکلفی تھی۔ بس جی، اپنی تو بات ہی اور ہے۔ سارا نے اپنی فرضی کالر اوپر کی۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا، صوفیہ بیگم کی 4 ہی بیٹیوں نے اپنے اپنے میدان میں بے مثال کامیابی کے جھنڈے گاڑے تھے۔ حالانکہ جب صوفیہ بیگم کے شوہر کا اچانک ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا تھا، اس وقت ان سب کی چھوٹی بیٹی عارفہ صرف 10 سال کی تھی۔ ان کی سب سے بڑی 2 بیٹیاں جڑواں تھیں، جن میں عفیرہ ایک بہت اچھی ڈراماٹولوجسٹ ڈاکٹر تھی، کچھ عرصے سے اٹلی میں مقیم تھی۔ ان کے میاں بھی پلاسٹک سرجن تھے۔ ان کی جڑواں ماہرہ کی شادی ایک پروڈیوسر کے ساتھ ہوئی تھی، اور ان کا بھی رجحان شوبز کی طرف تھا۔ آج کل دونوں میاں بیوی کے پروڈکشن ہاؤس کے زیر اہتمام بننے والے ڈرامے خاصے مشہور ہو رہے تھے۔ ان دونوں سے چھوٹی سارا عزیز نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں باہر سے کافی کورسز کرنے کے بعد نہ صرف اپنی ٹیکسٹائل مل کو کامیابی کے ساتھ سنبھالا ہوا تھا، بلکہ وہ فیشن انڈسٹری میں بہت تیزی سے ابھرتی ہوئی ڈیزائنر کے طور پر مانی جا رہی تھی۔ اس کی بوتیک اور فیشن شوز کا خوب چرچا تھا۔ اس سے چھوٹی عرفہ کا رجحان بھی شوبز کی طرف تھا، لیکن وہ اپنی تمام تر توانائیاں بس ڈاکومنٹری فلمز کی طرف مرکوز کیے ہوئے تھی۔ صوفیہ بیگم خود بھی ایک کامیاب بزنس مین تھی۔ وہ اپنی گارمنٹس فیکٹری کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ سارا کا بھی خوب ہاتھ بٹا رہی تھی۔ اس کے علاوہ رفاہیم کاموں کے سلسلے میں بھی وہ خاصی محترک تھی، اور خواتین کے حوالے سے ایک تنظیم بھی چلا رہی تھی۔ تم آج کل کچھ زیادہ بولڈ ہو کر کام نہیں کر رہے ہو؟ ایسے خطرناک قسم کے جملے بولتے ہو کہ ماما کا بھی بی پی کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سارا کو اچانک ہی یاد آیا تھا، بیٹا ذرا سنبھل کر اور محتاط انداز میں کام کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے خلاف روز بولتے ہو وہ کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ میرا تو دل ہی دہلتا رہتا ہے۔ صوفیہ بیگم کے لہجے اور انداز میں اس کے لیے محبت اور شفقت کی فراوانی تھی۔ ان میں سے بہت سے لوگ جو آن ایئر پروگرام میں ایک دوسرے کی جانی دشمن دکھائی دیتے ہیں، پروگرام کے اینڈ میں چائے پی کر خوب بے تکلفی کے ساتھ ایک دوسرے سے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں۔ پاگل بناتے ہیں بس عوام کو۔ اس کے لہجے میں دبا سا غصہ تھا۔ مجھے معلوم ہے بیٹا، لیکن تم پر بھی ذرا احتیاط کیا کرو۔ اسے ان کی محبت پہ کبھی شک نہیں رہا تھا، اس لیے مسکرا کر بولا، دفع کریں ماما، آپ مائرہ آپی کے پروڈکشن ہاؤس کے رومانٹک سے اور ساز بہو کے جھگڑوں والے ڈرامے دیکھا کریں۔ یقین کریں ڈراموں میں اتنا رومانس دکھا رہی ہیں کہ میرے جیسے بندے کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگتے ہیں، تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ میں نے کل انہیں فون کر کے کہا تھا کہ کچھ خدا کا خوف کریں، کیوں ٹین ایجز کا دماغ آپ لوگ خراب کر رہے ہیں۔ ایک تو سیل فون کی پیکیجز نے آدھی نوجوان نسل کو تباہ کر دیا ہے، باقی ان ڈراموں کے یہ ذریعہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا کیا، میں خود ماہی سے کہتی رہتی ہوں
اچھی اصلاح قسم کی کہانیوں پر صاف ستھرے ڈرامے بناؤ، لیکن وہ کہتی ہے لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ حد ہے بھائی۔ صوفیہ بیگم کے انداز میں خفگی کا عنصر نمایاں تھا۔ چکن کے سرمئی کلر کے سوٹ میں ان کی سفید و شفاف رنگت دمک رہی تھی۔ کیا کیا جائے ماما، یہ دور ہی ایسا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ کباب کھاتے ہوئی سارا نے تبصرہ کیا۔ واہ بیٹا، یہ بھی خوب کہی ہے آپ نے، زمانہ کون سا آسمانی مخلوق نے آ کر بسایا ہے، وہاں بھی آپ جیسے زمانی مخلوق ہیں، اور آپ بھیڑ بکریاں تھوڑی ہیں جن کو جو جہاں چاہے ہانک کر لے جائے۔ بیٹا، اپنے اخلاقی اقدار اور روایت کو خود زندہ رکھنا پڑتا ہے، اور وہ جو قوم ایسا نہیں کرتی وہ تاریخ کے اوراق میں عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ صوفیہ بیگم کے ہاتھوں سارا کی دھلائی پر خضر نے بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ ماما، کس کو عبرت کا نشان بنا رہی ہیں آپ؟ وہ ریسٹ واچ باندھتے ہوئے بڑی عجلت میں باہر آئی تھی۔ ان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کھلتے ہوئے گلابی رنگ کی لمبی قمیض کے ساتھ سفید چوڑی دار پاجامہ اور کولا پوری چپل میں وہ آج نظر لگ جانے والی کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ آج خلاف عادت ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر رکھا تھا، پنک لپ گلوز، بلش آن اور بڑی مہارت کے ساتھ آئی لائن کا استعمال بھی کر رکھا تھا۔ آنکھوں میں کاجل بھی بے دردی استعمال کیا گیا تھا۔ اس نے اپنی کمر تک آتی سلکی بالوں کو نیچے سے ہلکا سا رول کر رکھا تھا۔ ماشاءاللہ بیٹا، اللہ نظر بد سے بچائے۔ انہوں نے خضر کے بالکل پاس کھڑی اپنی نازک سی بیٹی کو محبت بڑے انداز میں دیکھا کہ ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ کپل تھا۔ مبارک ہو مما، آج آپ کی اس بیٹی نے بھی آخر کار ہاتھ منہ دھو ہی لیا۔ کون سا منتر پڑھ کر پھونکا ہے خضر تم نے؟ سارا کی دو معنی انداز اور شرارتی نظروں سے وہ دونوں سٹ پٹا گئے۔ توبہ ہے سارو، ایسا نہ میری بیٹی کے پیچھے پڑ جایا کرو۔ ماما نے اسے ٹوکا تو وہ ہنستے ہوئی بولی، آپ کو یاد ہے ماما، اس نے آخری دفعہ شلوار قمیض مومی آپی کی شادی پہ پہنا تھا، آج سے کوئی 3 سال پہلے۔ تمہیں کیا پرابلم ہے، پہنوں یا نہ پہنوں؟ وہ بری طرح تپی تھی۔ مجھے ویسے تو کوئی پرابلم نہیں، ہاں جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ڈیزائنر سارا عزیز کی بہن یہ اول جلوہ حلیے والی لڑکی ڈیزائنر ہے تو وہ میرے کام کے حوالے سے بہت مشکوک ہوتے ہیں۔ ویسے عرفہ اچھی خاصی ہو، میری نیکسٹ فیشن شو میں ماڈلنگ کیوں نہیں کر لیتی؟ سارا ایک دم جوش میں آئی۔ عرفہ کو وہ اکثر بیشتر اسی طرح سے راضی کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، لیکن عرفہ کو اس کام میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ صاف انکار کر دیتی تھی۔ یار کر لو نا، میری بہت زبردست برائڈ ڈریس کی کلیکشن سامنے آنے والی ہے، مجھے یقین ہے کہ تم سب دلہنوں کو مات دے دو گی۔ سارا نے اس کی منت کی۔ جی نہیں، عرفہ کسی کیٹ واک میں حصہ نہیں لے گی۔ خضر نے ایک دم ہی اس کی بات کاٹ کر اجرت میں کہا۔ وہ ایک لمحے میں سنجیدہ ہوا تھا۔ اس کے تیزی سے بدلتے تاثرات پر وہ تینوں ہی بری طرح سے چونکی تھی۔ جس کلاس سے ان کا تعلق تھا وہاں یہ بالکل ایک عام سی بات تھی۔ خود مائرہ اور سائرہ بھی اپنے فیشن شو میں حصہ لے چکی تھیں، اس میں کیا حرج ہے؟ سارا کو اس کا یوں ٹوکنا بہت برا لگا تھا، لیکن وہ پھر بھی قدرے سنبھل کر بولی، حرج کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے پسند نہیں ہے کہ عرفہ ایسے کسی کیٹ واک کا حصہ بنے۔ سارا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات کی وجہ سے اس نے اپنا اندازہ قدرے ہلکا پھلکا رکھا۔ کیوں؟ جب تم اپنے دوست حسن کی فارمل ڈریس کے فیشن شو میں حصہ لے سکتے ہو تو عرفہ اپنی سگی بہن کے لیے کام کیوں نہیں کر سکتی؟ سارا نے بڑی حیرت بھری ناگواری سے اپنے اس بہترین دوست کو دیکھا جس کی شخصیت کا رنگ اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ سب سے زیادہ تعجب کی بات عرفہ کی خاموشی تھی۔ اس کیٹ واک میں نے مجبوراً حصہ لیا تھا، اس کے بعد میں کسی ایسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنا، اور جہاں تک عرفہ کی بات ہے تو وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں اس معاملے میں کتنا حساس ہوں، لیکن پھر بھی اگر عرفہ ایسا کرنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ایک دم ہی جذباتی ہوا تھا، اس کے لہجے کے نقوش میں ناراضگی کا عنصر صاف جھلک رہا تھا۔ کیا فضول بحث کر رہے ہو سارا؟ تمہیں عرفہ کے مزاج کا علم نہیں؟ وہ کیوں تمہارے کسی فیشن شو میں حصہ لے گی؟ خضر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے نا عرفہ؟ صوفیہ بیگم کے لہجے کی معنی خیز اور اس میں سے موجود جواب کو عرفہ نے بڑی تیزی سے سمجھا تھا۔
کیا ہو گیا ہے خضر؟ تمہیں پتہ بھی ہے مجھے ان فضول فیشن شوز اور کیٹ واک میں کوئی دلچسپی نہیں، پھر کیوں بحث کر رہے ہو؟ چلو اب نکلیں۔ اس کے لاپرواہ انداز پہ صوفیہ بیگم کے چہرے پہ بڑی تیزی سے سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس سے زیادہ تیزی سے سارا کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ خضر نے اضطراب سے کھڑے کھڑے پہلو بدلا۔ وہ اب بہت غور سے سارا کا چہرہ دیکھتے ہوئے دانستہ شرارت بھرے انداز میں بولا، واہ سارا، دیکھ لی تمہاری دوستی! خبردار تم نے اکیلے کبھی عرفہ کو اپنی فیشن شو میں حصہ لینے کی دعوت دی۔ میں مر گیا ہوں کیا؟ ابھی تو نہیں مرا، لیکن دوبارہ ایسی فضول ڈائیلاگ بولے تو میرے ہاتھوں ضرور شہید ہو جاؤ گے۔ سارا نے اس کے کاندھوں پر زوردار مکہ مارا۔ ہائے ہائے، مار دیا ظالم لڑکی نے! اف، میرے کاندھے کی 2-3 ہڈیاں تو ٹوٹ ہی گئی ہوں گی۔ وہ مصنوعی تکلیف کے احساس سے دھرا ہو رہی تھی۔ پوری ایکٹر ہے، آ لینے دو آپ ہی کا فون، ان کے اگلے ڈرامے میں بکنگ کرواتی ہوں، سارا نے دھمکی دی۔ ایکٹنگ تو اس کی اپنے پروگرام میں بھی عروج پر ہوتی ہے، جب مختلف سیاستدانوں کو شہ دیکھ کر آپس میں لڑا رہا ہوتا ہے۔ ہر وقت ڈرامے نہ کیا کرو، سمجھے؟ عرفہ نے اس کا بازو پکڑا اور زبردستی کھینچ کر پورش کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں ہاتھ فضا میں پھیلا کر گول گول گھومتی ہوئی ایک معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ بارش اس کی کمزوری تھی اور اسلام آباد کی پہاڑوں سے اسے عشق تھا۔ اس وقت وہ رات کی وجہ سے بارش کی بوندوں کو دیکھ تو نہیں سکتی تھی، لیکن اب انہیں محسوس کرتے ہوئے اس کے چہرے پر پھیلے خوبصورت رنگوں اور خضر حیات بہت آسانی سے پڑھ سکتا تھا۔ وہ دونوں منال ریسٹورانٹ کے نسبتاً پرسکون گوشے میں بیٹھے آسمان سے گرتی بوندوں کو تسلسل سے گرتے دیکھ رہے تھے۔ اچانک عرفہ نے اٹھ کر بے اختیار بارش کو انجوائے کرنا شروع کر دیا۔ خضر، بارش کی بوندیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں نا؟ وہ کھلکھلاتی ہوئی۔ ہاں، لیکن تم سے زیادہ خوبصورت دنیا کی کوئی چیز نہیں۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے سامنے والی کرسی پہ بٹھاتے ہوئے انتہائی جذب و سچائی سے کہا۔ وہ چونک گئی۔ ایک دلکش سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ میں تمہیں دنیا کی سب سے خوبصورت چیز لگتا ہوں۔ وہ ایک ترنگ کے عالم میں سامنے بیٹھے حد درجے دلکش شخص کو دیکھ رہی تھی، جس کے سامنے اسے اپنا آپ کبھی بھی اہم نہیں لگتا تھا۔ اس کے فینس میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ خود اس کی روزانہ آنے والی ای میلز پڑھتی تھی اور دل کھول کر ہنستی تھی۔ وہ دونوں بہت سالوں سے محبت کی مضبوط ڈور سے بندھے ہوئے تھے۔ اس سے A-لیولز کے بعد جب وہ پاکستان آیا تھا، تب اس نے پہلی دفعہ اپنی محبت کا اظہار کیا، تو اس کے بعد سے وہ دونوں ایک انکہی معاہدے کے ڈوری سے بندھے ہوئے تھے۔ اس میں کوئی شک ہے کیا؟ خضر نے بے اختیار ہی اس کے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا تھا۔ عرفہ جیسی پر اعتماد اور بولڈ لڑکی بھی ایک لمحے کو جھپ گئی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے معاملے میں ہر درجے سے جذباتی تھے۔ دونوں کی دن میں کئی دفعہ لڑائی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ جن دنوں وہ آسٹریلیا اپنی اسٹڈی کے سلسلے میں گئی تھی، ان دونوں بھی وہاں کے کئی چکر لگا کر آیا تھا۔ ان کی روز اسکائپ پر بات ہوتی تھی۔ ایک دوسرے کو دیے گئے کارڈز، پھول اور گفٹس کی تعداد بھی ہزاروں تک پہنچ چکی تھی۔ وہ دونوں ایک چھوٹی سی باتیں بھی ایک دوسرے کے سے بیان کرنے کے عادی تھے۔ اوکے، تمہاری جوڑی بھی یہاں پہنچ گئی؟ بابا جان چھوڑ دو اس کی۔ نتاشا کی آواز پر وہ دونوں بری طرح اچھل گئے۔ وہ ان کے سامنے کھڑی کھلکھلا رہی تھی۔ تم کہاں سے ہر جگہ ٹپک پڑتی ہو؟ عرفہ نے اپنی بری طرح ڈولتی ہوئی دل کو بامشکل سنبھالتے ہوئے اسے گھورا۔ نتاشا ساری زمانے کی شرارت اس چہرے پر سجائے کھڑی تھی۔ وہ عرفہ کی بہترین دوست تھی۔ ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کرنے کے بعد وہ انگلش اخبار سے وابستہ تھی۔ یار معید کمینے کے ساتھ آئی تھی، لیکن اسے کوئی پرانی گرل فرینڈ نظر آ گئی جو تمہاری طرح خوبصورت بھی ہے۔ بس وہ وہیں اس کو بیٹھا پٹا رہا ہے، اور میں چونکہ سچ کی علمبردار ہوں، اتنا جھوٹ برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے ٹہلنے کے لیے یہاں آ گئی۔ اس نے بے تکلفی سے اپنے ماموں ذات کزن کے بارے میں بتایا، جو اس کے ساتھ ہی اخبار کے انویسٹیگیٹنگ تفتیشی رپورٹنگ کرتا تھا اور خضر کا بھی ایک اچھا دوست تھا۔ اچھا، عرفہ کی طرف خوبصورت ہے تو میں بھی معید کے ساتھ لائن مار کر آتا ہوں، خضر نے شوخی سے کہا۔ خیر، عرفہ جیسے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، وہ بے ساختہ بولی۔ تم لوگ ایک دوسرے کو کمپنی دو، مجھے سامنے میز پر خاور کچھ دوستوں کے ساتھ نظر آ رہا ہے، میں ذرا ان سے مل کر آتا ہوں۔ خضر بھی اپنے دوستوں کو دیکھ کر بے تاب ہوا۔ وہ وہاں جا ہی رہا تھا کہ راستے میں لڑکیوں کے ایک گروپ نے اسے گھیر لیا۔ وہ شاید اسے پہچان چکی تھی۔ عارفہ، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ نتاشا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، جہاں خضر راجہ اندر بنا کھڑا ہنس رہا تھا۔
ڈر کس بات کا؟ عرفان نے خضر سے نظر ہٹا کر حیرت سے اپنے اس پرخلوص سے دوست کو دیکھا۔ خضر کے حوالے سے دیکھو نا، وہ میڈیا سے تعلق رکھتا ہے اور آڈیشن پرسنالٹی کا مالک ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مختلف فیشنز میں لڑکیاں اس کے گرد منڈلا رہی ہوتی ہیں۔ کم آن نتاشا، ڈونٹ بی سلی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک تو مجھے خضر پر اپنی ذات سے بڑھ کر اعتبار ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو میں ہوں وہ بس میں ہوں۔ خضر کو مجھ سے بڑھ کر کوئی اور مل سکتی ہے کیا؟ نتاشا نے چونک کر اس کے بے داغ حسن کو دیکھا۔ اس کی خوبصورتی کو اس کے پر اعتماد انداز نے چار چاند لگا رکھے تھے۔ نتاشا کی متفقہ انداز سے اپنے کاندھے جھٹکے۔ تم ٹھیک کہتی ہو یار، حسن بھی بڑی طاقت ہے، یہ تم کھل جا سم کی طرح ایک جادوئی اسم ہے۔ نتاشا کے لہجے میں حسرت کے ساتھ ساتھ تلخی بھی تھی۔ وہ عام سی خدوخال کی حامل ایک انتہائی عام سی لڑکی تھی۔ ویسے وہ بلا کی ذہین اور پر اعتماد تھی، لیکن اپنی شخصیت کے حوالے سے وہ تھوڑا احساس کمتری کا شکار بھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے نتاشا؟ خوبصورتی ہمیشہ کامیابی کی دلیل نہیں ہوتی۔ تم دیکھو شوبیس میں کبھی کتنی خوبصورت مگر ڈفر لڑکیاں آتی ہیں تو وہ ایک دو دفعہ کے بعد پھر نظر نہیں آتی۔ وہ کافی کا آرڈر دے کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ لیکن یار تم مانو یا نہ مانو، حسن بذات خود ایک سفارش ہے جس سے بہت سے کام ہو جاتے ہیں۔ ان لڑکیوں کو شوبیس میں آنے کا موقع تو ملا نا، ورنہ تو کتنی ہی ٹیلنٹ صرف ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے رل رہا ہے۔ کون دے گا انہیں ایک چانس؟ وہ تھوڑا سا تلخ ہوئی۔ سارا لوگ ایسے نہیں ہوتے نتاشا۔ عرفان نے تصف بھرے انداز سے اس کے چہرے کو دیکھا جو تلخی کے احساس کے ساتھ اور بھی عام سا لگ رہا تھا۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں مائی ڈیئر۔ اب تم اس موہت کو دیکھ لو، ویسے ساری دنیا میں اپنی اور میری دوستی کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، مجھ سے اپنی قسم کے ڈھیروں کام کروا لیتا ہے۔